أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدیر. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کا جو خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، بہت ہی زیادہ اہم بھی ہے اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے، اور وہ عنوان ہے نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا. یہ محاورہ آپ نے بہت ہی زیادہ کئی مرتبہ سنی ہوگی. تو اس محاورے کا معنی کیا ہے؟ یہ محاورہ کب کہا جاتا ہے؟ اور دیکھیے، یہ جو محاورہ ہے یہ بالکل صحیح ہے. جب آپ پورا خطبہ جمعہ سنیں گے تب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. دیکھیے میرے دوستو، قرآن اور احادیث کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اللہ کی چاہت، اللہ کی خواہش، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بندے دنیا میں عزت پائے اور آخرت میں جنت کے اندر اس کے مہمان بنے. یہ اللہ کی خواہش ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیج کر کے اسے ایسے ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا. کئی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی تاکہ اس کے بندے دنیا کے اندر عزت پا سکیں اور آخرت کے اندر اللہ کا مہمان بن سکیں. اب آسمانی کتاب جب ہمارے درمیان ہے، آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، ایسے وقت میں اب وہی انسان عزت پائے گا، وہی انسان اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے نزدیک مقرب اور محبوب ہوگا جو آسمانی کتاب کو مانے گا، قرآن مجید کو مانے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانے گا. تو جب ایک انسان اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تو ایمان رکھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے تمام عملوں کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو چیز اہمیت کی حامل ہے اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے اس کی نیت. مسلمان کے لیے تمام عملوں سے پہلے اور تمام عملوں سے بڑھ کر کے اس کی نیت ضروری ہے. اگر ہمارے عملوں کے اندر، ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر، ہمارے دینی معاملات کے اندر اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو پھر ہم بیکار ہیں، ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب بیکار ہیں. اور یاد رکھ لیجئے
یہ جو نیت ہے نا، یہ نیت ہمارے عمل کے لیے ایک چراغ جیسی ہے. سن لیجئے ذرا غور سے، ایک چراغ جیسی ہے. چراغ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک انسان کی نیت الگ الگ ہوگی. کسی کی چراغ جیسی، کسی کی لالٹین جیسی، کسی کی بلب جیسی، کسی کی ٹیوب لائٹ جیسی، کسی کی LED جیسی، کسی کی چاند جیسی، کسی کی سورج جیسی. ہر انسان کا الگ الگ ہوگا. اور سن لیجئے، جس انسان کی نیت جتنی زیادہ صاف ہوگی، جس انسان کی نیت جتنی زیادہ روشن ہوگی، اتنی زیادہ اس انسان کے اعمال کا اجر اور ثواب روشنی دے گا اور چمکے گا. یاد رکھ لیجئے. اور جس انسان کی نیت میں جتنا زیادہ فتور ہوگا، جتنی زیادہ خرابی ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس انسان کا عمل برباد ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو، اے انسانوں، اے جنوں، ذرا اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا، اپنے نیتوں کو سنوارتے رہنا، اپنے نیتوں کو درست رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہاری نیت سے واقف ہے. ہم اور آپ نہیں جان سکتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے، یہ نہ میں جانتا ہوں، اور میرے دل میں کیا ہے نہ آپ جانتے ہیں. کوئی انسان نہیں جان سکتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. کہ اے لوگوں جان لو، اچھی طرح سے جان لو کہ بے شک اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تمہاری نیتوں کے اندر ہے. اللہ جانتا ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو. فَاحْذَرُوهُ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ رب العالمین بخشنے والا اور بردبار ہے. نیتوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. کہ لوگوں سن لو، اللہ تمہارے دلوں کے حالوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے. آج ہم لاکھ کہہ لیں، آج ہم بہت کچھ دکھا لیں، بہت کچھ اپنے آپ کو ظاہر کرائیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے. اسی لیے صحیح مسلم شریف کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. کہ بے شک کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تمہارا جسم کیسا ہے، تمہارے لباس کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے، تمہاری شکل اور صورت کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے کہ کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون جو ہے عرب کا ہے، کون عجم کا ہے، کون دھیڑ کا ہے، کون چمار کا ہے، کون مسلمان ہے، کون کیسا ہے. یہ اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پاس نہیں چلتا ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. لیکن اللہ رب العالمین یہ ضرور دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ جب تم عمل کر رہے ہوتے ہو تو تمہارے عملوں کے اندر کتنا اخلاص ہے یہ اللہ دیکھتا ہے. ہمارے دلوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. سنیے، قرآن مجید کے اندر ایک جگہ نہیں، بار بار اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسانوں ذرا اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا، اپنے نیتوں کو جائزہ لینا. اور یقین مانے میرے دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ ایک پیغام لے کر کے جائیں، شاید کہ میرے ذہن سے وہ بات بعد میں نکل جائے. پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ ہماری ہر مصیبت کی جڑ قسمت نہیں ہے. اکثر و بیشتر انسان جو ہے اپنی قسمت کو کوستا رہتا ہے، میری قسمت ہی ایسی ہے، میری قسمت ہی ایسی ہے. ہر انسان یہی کہتا رہتا ہے. لیکن آپ یہ پیغام سن لیجئے، ہماری ہر بدحالی اور ہماری ہر مصیبت کی جڑ ہماری قسمت نہیں ہے، ہماری نیت ہے. ہماری نیت ہے. ہماری نیت خراب ہوتی ہے تو ہماری دنیا خراب ہوتی ہے، ہماری نیت خراب ہوتی ہے تو ہماری آخرت خراب ہوتی ہے. اور نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی جلدی ایک انسان کی نیت بدل سکتی ہے، اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے. سیکنڈ نہیں بلکہ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایک انسان کی نیت بدل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو بدلنے والی چیز ہے وہ انسان کی نیت ہے. یاد رکھ لیجئے. اسی نیت کا جائزہ لینے کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا
قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہ اے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اے انسانوں، تم اپنے دلوں کی باتوں کو جو کچھ بھی چھپاؤ گے، جو کچھ بھی ظاہر کرو گے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ آسمان اور زمین کی ہر بات سے، ہر راز سے واقف ہے۔ ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ کے آخر میں اسی نیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرو گے، جو کچھ بھی چھپاؤ گے، اللہ ان تمام باتوں کا حساب لینے والا ہے۔ سنیے، نیتوں کا بھی حساب ہوگا، اور اس نیت کو معمولی مت سمجھیے۔ اسی نیت کی وجہ سے انسان بسا اوقات اللہ رب العالمین کے ان احسانات کا حقدار ہو جاتا ہے جس کو نیت رکھنے والے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ سن لیجئے، جانتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان مکہ جاتا ہے، ایک انسان مدینہ جاتا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرتا ہے، طواف کرتا ہے، کعبہ دیکھ کر کے بھی انسان وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا ہے جو چیز ایک انسان اپنے گھر میں رہ کر کے اپنی نیت کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ کعبہ تو گیا، حج کرنے تو گیا، نیت صحیح نہیں تھی، لیکن انسان گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی نیت درست ہے۔ اسے ہی کہتے ہیں نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھر، یاد رکھ لیجئے۔ حج کرنے گیا، لاکھوں روپیہ کمایا، لاکھوں روپیہ خرچ کیا، پتہ نہیں کتنی مصیبتیں اٹھائی، کتنے مشکلات کو برداشت کیا، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ انسان گھر کے اندر بیٹھا ہے، اس کی نیت صحیح ہے، گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کی نیت صحیح ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس سے اللہ ناراض ہے۔ کتنا فرق ہے دیکھ لیجئے، یہ نیت کتنی اہم چیز ہے، اور نیت کو درست کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک حدیث سنتے ہیں سب سے پہلے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے یہ کہا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھ دیا ہے۔ ہر نیکی اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، ہر برائی اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے رکھ دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب اس بات کی وضاحت کی اور کہا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ اللہ نے یہ کہا کہ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً۔ سبحان اللہ، اللہ سے زیادہ مہربان اور کوئی نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ یہ ہمارے رب کی شان ہے، یہ ہمارے داتا اور ہمارے مولا کی شان ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس بندے نے، جس انسان نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، کسی اچھائی کا ارادہ کیا کہ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، میں حج کروں گا، یہ ارادہ کیا، لیکن فلم یعملھا، لیکن عمل نہیں کر سکا، مجبوری آ گئی، پریشانی آ گئی، غریبی اور فقیری کی وجہ سے حج کر نہیں سکا، حج کی نیت ہے، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے ایسے انسان کے لیے۔ سبحان اللہ، دیکھیے رب کی شان، دیکھیے ہمارے نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان نیت اچھی رکھتا ہے، عمل نہیں کر سکا، تو اللہ رب العالمین ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ آگے فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ایک انسان نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس انسان نے اپنے ارادے کے مطابق نیکی کو انجام دے دیا، تو اللہ رب العالمین اس کے نیکی کا اجر اور ثواب، اس کے نیکی کا بدلہ اس کے لیے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھ دیتا ہے اگر کر لیتا ہے تو۔ اللہ کا احسان، ہمارے رب، ہمارے مولا کا ہمارے اوپر احسان ذرا سنیے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا کہ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر کوئی انسان
برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن فلم یعملھا، عمل نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ، تو اللہ رب العالمین پھر بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے برائی کا ارادہ ہے، صرف سوچا ہے لیکن کیا نہیں ہے، پختہ ارادہ نہیں ہے، صرف سوچا ہے کہ کرنا چاہیے، کرے تو اچھا رہتا، لیکن پختہ ارادہ نہیں ہے، عزم مصمم نہیں ہے۔ اگر پختہ ارادہ کر لے گا تو پھر گنہگار ہوگا۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ برائی کا ارادہ کر رہا ہے، اس کی نیت میں ہے برائی کرنے کا، لیکن کیا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین پھر بھی ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے ارادے کے مطابق، اپنی نیت اور اپنے پلاننگ کے مطابق اگر برائی کو انجام دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے اللہ کا احسان۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیے۔ ہر آفت اور مصیبت کی جڑ ہماری قسمت نہیں ہے، ہماری نیت کا عمل دخل ہے، ہماری نیت اچھی نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، کہ جو انسان ایک نیکی لے کر کے آئے گا تو اسے اللہ رب العالمین ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر کے دے گا، اور جو انسان ومن جاء بالسیئۃ، اور جو انسان برائی کر کے آئے گا، برائی کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا یجزی الا مثلها، تو اللہ رب العالمین اسے اسی کے برابر سزا دے گا۔ کتنا احسان اور کتنا کرم ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ دیکھ لیجئے انسان نیکی ایک کرے، ثواب لاکھوں کروڑوں میں پائے، 700 کروڑ اور 700 لاکھ اور 700 گنا زیادہ، اور انسان برائی کرے تو ایک ہی سزا ملے، ایک برائی کی ایک سزا۔ کتنا بڑا احسان اور کرم ہے۔ اللہ نے کہا کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف کے حوالے سے اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں، اپنے نیتوں کا جائزہ لیجئے اور سوچ لیجئے کہ آپ کن لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ حدیث کے اندر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر آپ سوچیں گے کہ میں نے ایسا اور ایسا کہا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، میری امت کے جتنے بھی افراد ہیں، 4 میں سے کوئی ایک ہوں گے۔ سن لیجئے، 4 میں سے کوئی ایک۔ یہاں جتنے سارے سامعین ہیں، جتنے سارے مرد ہیں، جتنے ساری خواتین ہیں، عورتیں، وہ سب جتنے مسلمان ہیں، 4 میں سے کوئی ایک ہوں گے۔ اب فیصلہ حدیث سننے کے بعد آپ کے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1، پہلا وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، اس کے کاروبار اچھے ہیں، اس کے پاس دولت کی فراوانی ہے، اس کے پاس اللہ کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مالدار انسان ہے، ساتھ میں اللہ رب العالمین نے اسے علم سے نوازا ہے، وہ جانتا ہے کہ حلال کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ حرام کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کن چیزوں میں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوگا، کن چیزوں میں خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ انسان جانتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس انسان کی 3 عادتیں ہیں، یعنی جس انسان کو اللہ نے مال اور علم سے نوازا ہے، اس انسان کی 3 عادتیں ہیں۔ پہلی عادت یہ ہے فَهُوَ يَتَّقِي فِي رَبَّهُ، وہ انسان اپنے مال کو لے کر کے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ نے مجھے مال دیا، مجھ سے سوال کرے گا، حرام کمائی نہیں کرتا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمًا، اور دوسری عادت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جب مال دیا ہے تو رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، گھمنڈ اور غرور میں چور نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، اور وہ انسان یہ جانتا ہے کہ اس مال میں اس کے اوپر کیا کیا اللہ کے لیے حقوق بنتے ہیں، وہ انسان جانتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے کیا کیا حقوق ہے، یہ سب جانتا ہے وہ انسان۔ یہ پہلا انسان ہے۔ سوچ لیجئے کہ آپ اس کے اندر ہے یا نہیں، کیا آپ جانتے ہیں حلال و حرام کو، کیا آپ کے پاس علم ہے، کیا آپ کے پاس مال ہے؟ اگر مال اور علم ہے، پہلے انسانوں کے گروپ میں آپ شامل ہیں۔ دوسرا انسان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے، اللہ نے اسے مال نہیں دی ہے، اللہ نے اس کو مال سے نہیں نوازا ہے، لیکن اس کے پاس علم ہے،
اس کے پاس علم ہے. اب وہ انسان سوچتا ہے کہ کاش کہ اگر اللہ مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی نیکیوں والے کام انجام دیتا, میں بھی مسجد بناتا, میں بھی مدرسے چلاتا, میں بھی غریبوں کی مدد کرتا, میں بھی اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا. علم ہے لیکن مال نہیں ہے. جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ, یہ دونوں انسان اجر اور ثواب میں برابر ہے. سبحان اللہ. جس کے پاس مال ہے اور علم ہے, بہت سارے نیک کام والے انجام دے رہا ہے, بہت سارے نیکیوں والے کام انجام دے رہا ہے. ایک انسان ہے, مال نہیں ہے, علم ہے, اس کی نیت اچھی ہے, اپنی سوچ کو بدلو, آپ کی زندگی بدل جائے گی. اپنے نیت کو اچھا رکھو, اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. ہمارے نیت کے اندر فتور ہے, ہمارے نیتوں کے اندر خرابی ہے, ہمارے نیتوں کے اندر گندہ ہے, اسی لیے آج ہم اتنے پریشان رہتے ہیں. سنیے آگے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں اجر و ثواب کے اندر برابر ہے. تیسرا انسان وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے, علم نہیں ہے اس کے پاس. مال سے نوازا ہے, علم نہیں ہے اس کے پاس. اب وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اس انسان کے اندر بھی 3 خرابی ہے. اللہ سے نہیں ڈرتا ہے, مال کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہے, رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا ہے. نمبر 3, وہ انسان اللہ کے حقوق کو نہیں جانتا ہے. مال تو ہے, مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے, دنیا کی دولت ہے, کروڑوں کی جائیداد ہے, لیکن اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے, حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان جو تیسرا انسان ہے اور جو چوتھے گروپ والے ہیں, یہ سب سے بدترین اور گھٹیا قسم کے انسان ہیں. اللہ کی پناہ. وہ جو پہلے 2 قسم کے انسان ہیں بہت اچھے ہیں, سب سے بہترین ہے. دیکھیے, ایک انسان کے پاس مال ہے, علم ہے, اور ایک انسان کے پاس علم ہے, مال نہیں ہے, اپنی نیت کی وجہ سے بہتر ہو گیا. اور تیسرا وہ انسان جس انسان کے پاس علم نہیں ہے, دولت ہے, لیکن دولت کا غلط استعمال کرتا ہے, سب سے گھٹیا انسان ہو گیا. چوتھا, کائنات کا, دنیا کا سب سے بدترین انسان, دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ انسان ہے جس کے پاس علم نہیں ہے, جس کے پاس مال نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کی نیت بری ہے, اس کی نیت بری ہے, اس کی جو سوچ ہے, اس کی جو تھنک ہے بہت بری ہے. وہ سوچتا ہے اللہ نے مجھے مال نہیں دیا, اگر مجھے مال دیا ہوتا تو میں بھی بہت خرچہ کرتا. غریب ہے, پیسے نہیں ہیں, سوچ گندی ہے. اگر اللہ مجھے پیسہ دیا ہوتا تو میں بھی اپنی بیٹی کے شادی میں ڈی جے بجاتا. ایسی سوچ رکھنے والے ہیں کہ نہیں؟ گناہ کے اندر آ گئے, بہت برے لوگ ہیں. اگر اللہ مال دے گا تو میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں, اگر پیسے رہتا تو میں فلم دیکھنے جاتا. ہو گیا, وہ انسان مجرم ہو گیا. سوچ گندی ہے. دیکھیے, ایک انسان اپنی گندی سوچ کی وجہ سے, اپنی بری نیت کی وجہ سے گنہگار ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا. نیت میں فطور ہے, نیت میں خطرہ ہے انسان کو کہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ پیسہ ہے نہ مال ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن نیت گندی ہے. اس نیت کا ہماری زندگی کے اندر کتنا بڑا رول ہے, کتنا بڑا کردار ہے. ذرا یہ حدیث سن لیجیے, اور سن لیجیے میرے دوستوں, میرے جماعتی بھائیوں اور خواتین اسلام, سن لیں. جس انسان کی نیت اچھی نہیں رہے گی وہ انسان ہمیشہ پریشان رہے گا, ہمیشہ پریشان رہے گا, دنیا کے اندر بھی پریشان رہے گا اور مرنے کے بعد بھی پریشان رہے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں جو کہ بالکل یہ صحیح روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ من کانت نیتہ الدنیا فرق اللہ علیہ ضیعتہ وجعل فقرہ بین عینیہ. کہ جس انسان کی نیت صرف دنیا ہے, دنیا اس کی, یعنی اس کی زندگی کا مقصد ہی صرف دنیا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان دنیا کی سوچ میں رہتا ہے. کوئی انسان اچھا کما لیا, اب ایک انسان کو نیند نہیں آتی, اس کی نیت خراب ہو جاتی, کیسے کما لیا جی انہوں, اتنا پیسے والا کیسا ہو گیا, کسی تو چوری کرا ہے, کسی کو تو ڈاکہ ڈالا ہے, کسی کو تو ڈبا کر کے آگے بڑھا ہے. اور ہمارے سماج میں اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہی مالدار بنتے ہیں, کسی کا ڈبا کر کے, کسی کا ہضم کر کے آگے بڑھ جاتی ہے. تو حقیقت ہے, لیکن ہر ایک انسان کے بارے میں ایسی سوچ رکھ لینا اور ایسی نیت رکھ لینا, تو نیت بری تو سب کچھ بری, یاد رکھ لیجئے.
نیت اگر اچھی تو سب کچھ اچھی. کیا فرمایا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس انسان کی نیت صرف دنیا ہے، دنیا دنیا، تو اللہ اس کو پریشانیوں کے اندر گھسا دیتا ہے. اللہ کی پناہ. اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اللہ رب العالمین اس کی محتاجگی کو، اس کی ضرورتوں کو، اس کی غریبی اور فقیری کو اس کی آنکھوں کے درمیان میں رکھ دیتا ہے. اور اسے دنیا تو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہوتی ہے. اس حدیث کا معنی مفہوم کیا جانتے میرے دوستو؟ کہ جو انسان دنیا کے لیے جیے گا، جس کی نیت اچھی نہیں ہوگی، بری نیت والا انسان دو عذاب کے اندر مبتلا ہوگا. سن لیجئے، جس انسان کی نیت بری ہوگی وہ انسان دو عذاب کے اندر مبتلا ہوگا. نمبر ایک کہ وہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت کے اندر پھنسا رہے گا. ایک سے نکلے گا تو دوسرے میں پھنس جائے گا، دوسرے کو ٹھیک کرے گا تو تیسرے میں پھنس جائے گا. ایک کا معاملہ صحیح ہوگا کہ دوسرا معاملہ بگڑ جائے گا، دوسرا صحیح ہوگا کہ تیسرا معاملہ بگڑ جائے گا. دوسرا عذاب، جس کی نیت صحیح نہیں ہوگی اس کا دوسرا عذاب کیا ہے کہ انسان لاکھوں میں کما رہا ہوگا، کروڑوں میں کما رہا ہوگا، ایروپلین سے اڑنے والا ہوگا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں رکنے والے ہوں گے، لیکن وہ انسان دن رات پریشان رہے گا. راتوں میں جب تک نیند کی گولی نہیں کھائے گا تب تک اسے نیند نہیں آئے گی. سن لیجئے، یہ بری نیت کا پھل ہے، یہ بری نیت کا نقصان ہے کہ بری نیت کی وجہ سے ایک انسان ہمیشہ پریشان رہے گا. ہمیشہ پیسے کی کمی نہیں ہوگی، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن نیت بری ہونے کی وجہ سے وہ انسان ہمیشہ پریشان رہے گا. اسی بات کو اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کی محتاجگی کو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دے گا. حالانکہ اس کو دنیا تو ملی ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، اور پیسہ کرتے کرتے وہ انسان قبر کے اندر چلا جائے گا. تو دیکھیں میرے دوستو، ہماری زندگی کے اندر نیت کی کتنی اہمیت ہے. نیت اچھی رکھیے، نیت کسی کے بارے میں آپ برا مت رکھیے. دنیا کے اندر بھی نیت بری رکھنا غلط ہے، اور دینی معاملات کے اندر بھی بری نیت رکھنا یہ تو اور بھی زیادہ غلط ہے. میں نے کہا نا شروع کے اندر کہ ہماری تمام مصیبتوں کا جڑ ہماری بری نیت ہے. کہتے ہیں اچھی نیت اور بری نیت، کہ اگر انسان اچھی نیت سے اگر تنکا اٹھائے گا، تنکا گھاس پھوس، اچھی نیت سے اگر تنکا اور گھاس پھوس اٹھائے گا تو اس کے لیے گھونسلہ بنے گا. پرندے وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ تنکے سے گھونسلہ بناتے ہیں، اور اس گھونسلے کے اندر زندگی ہوتی ہے، اس گھونسلے کے اندر بچے پیدا کرتے ہیں، اس گھونسلے کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. تو اگر انسان اچھی نیت سے تنکا اٹھائے گا تو اس کے لیے گھونسلہ بنے گا. لیکن اگر بری نیت سے تنکا اٹھائے گا، اگر بری نیت سے تنکا اٹھائے گا تو یہ تنکا اس کے لیے جھاڑو کا کام کرے گی. جھاڑو کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب چیز کو صاف کر دینا. تو یہ بری نیت بھی ایسی ہی ہے، ہماری زندگی کے تمام چین و سکون کو کھا کر کے ختم کر دیتی ہے، جھاڑو مار دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے. آپ دیکھ لیجئے آزما کر کے، آپ اچھی نیت رکھیے. آپ اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، کائنات کی رب کی قسم، آپ چین سے سوئیں گے اور چین سے خوشی سے آپ صبح بھی کریں گے، شام بھی کریں گے. آپ کی نیت اچھی رہے گی تو آپ بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں گے. اکثر و بیشتر مسلمان جو پریشان ہیں بری نیت کی وجہ سے. آئیے اس نیت کے سلسلے میں ایک نماز کے بارے میں ایک دو حدیث سن لیتے ہیں. اچھی نیت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ فاحسن وضوءه ثم راح، کہ ایک انسان ہے اپنے گھر میں وضو کیا، اور اپنے گھر میں وضو کرنے کے بعد اچھی طرح سے وضو کیا اور مسجد کو آیا. جب مسجد کو آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے، جماعت ختم ہو گئی ہے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نماز ختم ہو گئی ہے تو پھر واپس چلے جاتے ہیں. اب اس کے اندر کئی طرح کے لوگ ہو سکتا ہے کہ دوسری مسجد میں جانے والے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ اب جماعت ختم ہو گئی ہے میں کیا پڑھوں، واپس بازار کو جانے والے لوگ ہوں. لیکن ذرا حدیث سنیے، اپنی نیتوں کو اچھا رکھیے، اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. کیا کہا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ایک انسان ہے
مسجد کو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، جماعت ختم ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی، لیکن وہ انسان آیا، اندر آیا، نماز پڑھ لیا، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو بھی جماعت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجئے، بالکل صحیح روایت ہے، اس لیے کہ اس کی نیت اچھی ہے۔ وہ آ رہا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں ٹرافک لگ گئی، راستے میں کئی رکاوٹیں آ گئی، اس کی نیت اچھی تھی۔ دیکھیے اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اسی لیے اللہ نے کیا کہا کہ یاد رکھ لو، جان لو کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تم کس مقصد سے آ رہے ہو مسجد، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ہم اپنی نیت کو صحیح رکھیں۔ دیکھ رہے ہیں ایک انسان مسجد آ رہا ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے، جو اللہ اس کے دلوں کا حال جانتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اسے پورے مکمل اجر و ثواب جماعت کا عطا کرتا ہے۔ یہ جماعت کے اندر جو ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اب مان لیجیے کہ جمعہ کی نماز ہم اور آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ظہر کی عصر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سب کو ایک جیسا ثواب نہیں ملتا ہے۔ سن لیجیے، سب کو ایک جیسا ثواب نہیں ملتا ہے، 27 درجہ، سب کی نمازیں الگ الگ، جیسی نیت ویسا اجر و ثواب، کسی کی 21، کسی کی 20، کسی کی 24، کسی کی 25، کسی کی 26، کسی کی 27، کسی کی اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے، جیسی آپ نیت کریں گے ویسا آپ اجر و ثواب پائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کا ثواب پانے کے لیے جماعت کے لیے حاضر ہوا ہے، لیکن جماعت ختم، لیکن اللہ رب العالمین اتنا مہربان، اتنا قدردان ہے، اللہ رب العالمین اتنا محبت کرنے والا ہے کہ اللہ نے اس کے نام اعمال میں پورے جماعت کا اجر و ثواب لکھ دیا۔ اسی طرح سے اور ایک روایت ہے، نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے، نیت اس کی اچھی ہے۔ آج سے آپ لوگ بھی اس نیت پر عمل کیجئے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اچھی نیت رکھیں گے انشاءاللہ، بری نیت مت رکھو بھائیو، بری نیت رکھیں گے ہمیشہ پریشان رہیں گے، بیوی بچے کاروبار ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ اچھی نیت رکھو، ہاں بھائی آپ خوش رہو، کوئی آپ کی برائی کر رہا، اچھی نیت رکھیے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، وہ انسان پریشان رہے گا، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس کے پیچھے بھاگیں گے، بری نیت رکھیں گے تو آپ ہی پریشان رہیں گے۔ کہا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ایک انسان ہے، رات میں نیت کر کے سوتا ہے کہ آج رات میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن وہ انسان سو جاتا ہے اور تہجد کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہاں تو فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں تو تہجد کی نیت کہاں سے کریں گے؟ کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ نیت کر کے سویا، عشاء کی نماز پڑھا، رات میں گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن وہ انسان نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ انسان سو گیا، یہاں تک کہ فجر کی آذان ہو گئی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی سچی نیت کی وجہ سے مکمل تہجد کا اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے، اور نیند بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نیند بھی صدقہ اللہ کے طرف سے۔ آپ کے جو معاملات ہیں آپ اچھی نیت سے انجام دیں گے تو آپ کے لیے بھی اس کے اندر ثواب ہوگا۔ مثال کے طور پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، اپنی نیت کو درست رکھنا، یہ حدیث سن کر کے جانا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اگر وہ ثواب کی نیت سے، ثواب شرط ہے، نیت درست ہونی چاہیے، اگر ایک انسان ثواب کی نیت سے اگر اپنے بیوی بچوں کے اوپر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس پر اسے ثواب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو ایک نوالا کھلاتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، ثواب کی نیت ہو، آپ اپنے بچوں کو کھلونا دلائیں گے، آپ اپنے بچوں کو ٹوائس دلائیے، لیکن ثواب کی نیت ہو تو آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اپنے بھائی بہنوں کی پرورش کر رہے ہیں، کھلا رہے پلا رہے ہیں، ثواب کی نیت اگر آپ کی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو بھی ثواب ملے گا، یاد رکھ لیجئے۔ اور اگر بری نیت کریں گے تو ہمیشہ برباد رہیں گے، ہمیشہ برباد ہوں گے اور ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ بری نیت کا انجام میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ایک مرتبہ کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے اوپر تلوار اٹھاتا ہے
قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو قاتل اور مقتول ہے دونوں جہنم کے اندر ہے، قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے اندر۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو قاتل ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نے قتل کیا جہنم کے اندر جائے گا، فما بال المقتول، یہ مقتول کا کیا معاملہ، مقتول کیوں جائے گا جہنم کے اندر؟ بری نیت کا پھل دیکھ لیجئے، سن لیجئے بری نیت کا پھل۔ کہا کہ قاتل مقتول دونوں جہنم کے اندر۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ایک انسان قاتل ہے، وہ جائے گا جہنم کے اندر، اس نے قتل کیا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ، انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، وہ انسان قتل تو پہلے ہو گیا لیکن اس کے دل کے اندر کیا تھا؟ اس کے دل کے اندر بھی یہی بات تھی کہ میں اسے قتل کر دوں، میں اسے قتل کر دوں گا، اسی لیے وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ دیکھا، بری نیت رکھنے کی وجہ سے ایک انسان قتل بھی ہوا اور جہنم کے اندر بھی گیا۔ ابو داؤد کی ایک دوسری حدیث میں سن لیجئے، بری نیت سے ہمیشہ بچیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شہر کے اندر، کسی علاقے میں، کسی گاؤں کے اندر برائی کو انجام دی جا رہی ہے، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر ایک انسان موجود ہے، وہاں اس شہر کے اندر موجود ہے، جہاں برائی ہو رہی ہے، جہاں گناہ ہو رہا ہے، وہاں انسان موجود ہے، لیکن حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا لیکن اس کی نیت اچھی ہے، وہ انسان اپنے دل کے اندر، اپنے نیت کے اندر اس کو برا سمجھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کتنی غلیظ حرکت کر رہے، کتنا گناہ کا کام کر رہے، وہ انسان ناراض ہے، اس کی نیت اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان، ایسا انسان جس کی نیت اچھی ہے، جس کے ارادے اچھے ہیں، جس کی سوچ اچھی ہے، جو گناہ سے نفرت کر رہا ہے، ایسا انسان وہاں پر رہ کر کے بھی ایسا ہے گویا کہ وہ انسان وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ اور بری نیت کا انجام، ایک انسان ہے، کہاں کی ہو رہا ہے، کہاں کی برائی ہو رہی ہے، کہاں کے لوگ برائی کو انجام دے رہے ہیں، وہ انسان اس پر خوش ہو رہا ہے، وہ انسان اس پر خوش ہو رہا ہے، واہ کتنا اچھا کام کیا ہے۔ ہم اور آپ موبائل میں گندے فلموں کو دیکھ کر کے، گندے ویڈیو کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، سن لیجیے انجام، واہ کتنا اچھا کرا، کون ہے کہ وہ، کہاں کے دلی والا ہے کہ بمبئی والا ہے، کہاں والا ہے کہ نہیں معلوم ہے، لیکن انسان ویڈیو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، واہ واہ کتنا اچھا کام کیا ہے، مزہ لیتا ہے۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا بری نیت کی وجہ سے وہ انسان اس گناہ کے اندر شامل ہے، اور گویا کہ وہ انسان وہاں پر حاضر تھا، اللہ کی پناہ، انسان وہاں پر موجود تھا نہیں تھا، کہاں کیوں ہو رہا ہے، لیکن انسان گناہ کو پسند کر رہا ہے، اس کی نیت بری ہے، اس کی نیت گندی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان اس گناہ کے اندر شامل ہو گیا۔ تو میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ جس کی نیت اچھی اس کا سب کچھ اچھا، جس کی نیت بری اس کا سب کچھ برا۔ اور پورے تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا۔ اگر آپ دوسروں کے بارے میں برا سوچیں گے ہمیشہ پریشان رہیں گے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، نیت صاف رکھیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ اب اختیار ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اچھی نیت رکھنے والے بننا چاہتے ہیں یا پھر بری نیت والے بننا چاہتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اچھی نیت والا بنا، آمین، اور بری نیت سے محفوظ رکھ، آمین۔